خوش آمدید ناظرین، اور موضوع ہے کہ خشک گوشت کو کس طرح خشک کیا جائے یا کس طرح محفوظ کیا جائے کہ وہ بغیر ریفریجریٹر کے، بغیر فریزر کے کچھ عرصے تک لوگ اسے استعمال کر سکیں، وہ لوگ جن کے پاس یہ استطاعت موجود نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کے پائے علیحدہ رکھ دیتے تھے، کیونکہ وہ ان کو قربانی کے 15 دن بعد تک کھاتے تھے۔ شیخ نظر صاحب، کیا آج کے دور میں ممکن ہے کہ کسی گوشت کو، خاص طور سے پائے جو کہ اتنی جلدی خراب ہو سکتے ہیں، جی، تو کس طرح سے اس دور میں رکھا جاتا ہوگا محفوظ اور 15 دن تک؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ 15 دن میں ہمارے ہاں کوئی چیز باہر رکھ دی جائے پریزرویٹو کے علاوہ تو وہ خراب ہوتی ہے، لیکن وہ پریزرویٹو جو ہمارے پاس موجود ہیں سب کیمیکل کے بنے ہوئے ہیں۔ جی، آپ کے خیال میں قدرتی طریقے کون سے ہیں جن سے گوشت کو محفوظ کیا جا سکتا ہے فریزر کے علاوہ؟ جی، 4-5 طریقے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے رواج یہاں پاکستان میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے کہ سالٹ یہ بہترین پریزرو کرنے کے لیے ذریعہ ہے۔ اگر سالٹ لگ گیا گوشت کو تو وہ پریزرو ہو گیا سمجھ لیجیے، اور پھر اس کو دھوپ میں آپ سکھائیں گے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے اس کو جو ہے اسموک کرتے ہیں، یعنی فیلڈ میں یہ کام ہوگا، گھر پہ نہیں ہو سکتا، کہ ایک ٹرائنگل یا ٹرائی پوڈ ٹائپ کا بنائیں، اس میں جو ٹہنیاں یا درخت سے توڑ کے یا کسی طرح سے بھی ہیں تو ایسے ہی وہ ٹرائنگل کی طرح سے ہوں گے۔ اس میں جو یہ والا پورشن ہوگا، اس میں گوشت کے پارچے آپ ایکول، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو گوشت کٹ کیا جائے گا وہ ایک سائز کے ہوں سکھانے کے لیے، چاہے وہ آپ اوون میں سکھا رہے ہیں یا باہر اس میں اسموک میں سکھا رہے ہیں یا اس میں دھوپ میں سکھا رہے ہیں۔ اس پروسیس کرنے سے پہلے کیا گوشت کو دھویا جائے گا؟ بالکل، یہ والا تو دھو کر اس کو سکھایا جائے گا پہلے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ہوا میں سوکھنے کے لیے رکھیں، دھونے کے، کیونکہ جب یہ کھانے کے لیے تیار ہوگا، جب اس کو آپ اوون میں سکھا رہے ہیں یا آپ اسموک کر رہے ہیں یا دھوپ میں نمک لگا کے سکھا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں یہ ڈائریکٹ پھر آپ کے لیے آپ کا ڈرائیڈ جو میٹ ہے یہ ریڈی ٹو ایٹ ہوگا، یعنی کھانے کے لیے تیار ہے بالکل۔ جی جی، تو اس لیے اس کو واش کرنا بہت ضروری ہے، اس گوشت کو۔ جی اس کو گوشت کو اگر اچھی طرح دھو کے پھر بہت دیر تک اس کو خشک کر لیا جائے جی، تو فریزر میں رکھیں۔ اگر ڈائریکٹ رکھ رہے ہیں تو پھر اس کو جب ڈی فریز کریں گے تب اس کو صحیح سے واش کریں۔ اوکے، جو پریزرو کر رہے ہیں گوشت کو، تو پریزرو کرنے کے لیے یہ نمک جو ہے یہ کیمیکل نہیں ہے، یہ بہترین ذریعہ ہے اس کو پریزرو کرنے کا۔ اور اسموک ایک سیکنڈ آپشن ہے آپ کے پاس، کہ اگر اس کو اسموک کریں گے تو اسموک سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ہینگ کیا ہے وہ گوشت، اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بگس ہیں وہ نہیں آئیں گے، گوشت محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کو اتنی دیر تک نیچے آگ جلا کر رکھنا ہے، اور وہ جو فائر ہوگی اس فائر سے گوشت کا ڈسٹینس تقریباً 2 سے 3 فٹ ہونا چاہیے۔ اس کو آپ نے کوک نہیں کرنا ہے، جی اس کو ڈرائی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ گوشت کے جو لٹکا ہوگا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ گوشت کے جو پارچے آپ نے لٹکائے ہیں اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ پلٹ کے بھی رکھیں گے، کیونکہ جو ٹہنی ہے یا درخت یا جو جس جگہ آپ نے لٹکایا وہ حصہ رہ جائے گا سوکھنے سے، جی اس کو پلٹنا ضروری ہے۔ جی، جی اسموک ہونے کے بعد یہ کڑک ہو جائے گا، جی اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو آپ سن میں بھی دیکھیں گے تو اس کی رگیں وغیرہ یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ جی، اس کو جب آپ توڑیں گے کھانے کے لیے تو اس میں کہیں آپ کو یہ محسوس فیل نہیں ہوگا کہ یہ گیلا ابھی کچا ہے یا کچھ۔ جی، اب یہ آپ محفوظ، جی ڈیہائیڈ ہو کمپلیٹلی، بسکٹ کی طرح ٹوٹے گا وہ۔ ایگزیکٹلی۔ جی جی، تو لیکن پھر آپ یہ بھی تو یہ سکھانے سے پہلے یہ نمک کے ساتھ ابال بھی سکتے ہیں گوشت، ایگزیکٹلی وہ تھرڈ فورتھ آپشن ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں اس میں گوشت کو نمک لگا کے ابالتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ دھوپ میں ہی سکھایا جائے، ہوا میں سکھا سکتے ہیں اس کو، جو نمک لگا ہوا ابلا ہوا گوشت ہوگا بوائلڈ۔ ہاں، لیکن اس میں سیفٹی کا پہلو ہونا چاہیے، اس کو کور کر دیں کسی طرح ململ کے کپڑے سے، جی، کیونکہ جراثیم تو چاروں طرف ہوتے ہیں نا، ایک اور چیز ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں گوشت سکھانے کے تعلق سے ہی ہے کہ جس طرح سے میں نے فیلڈ میں بتایا کہ آپ ٹرائنگل یا ٹرائی پوڈ بنائیں، اس پہ رکھیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب لوگ یہاں زیادہ تر فلیٹوں میں رہتے ہیں، وہ کیسے کریں کہ ہینگر جو ہوتا ہے، اگر ہینگر اسٹیل کا ہینگر ہے یا اس کا وائر کا جو ہینگر ہے، اس میں وہ اسی طرح سے گوشت کے ایک ہی سائز کے پارچے لٹکائیں، اس کو سیو کرنے کے لیے کہ گر نہ پڑے تو اس میں آپ ٹوتھ پک ادھر سے ادھر کر دیں یا تاگے سے اس کو باندھ دیں۔
وہ اپنی بالکنی میں آپ کریں, لیکن اس کے لیے آپ کو بالکل کیئر کرنی پڑے گی, واچ کرنا پڑے گا کہ کوئی بلی وہاں سے گزر رہی ہے, کچھ ہو, کوئی آ جائے, اس کو کور کریں, کیونکہ یہ جو انوائرمنٹ ہے ڈسٹ پھیل رہی ہوئی ہے, اس کو مل کے کپڑے سے باریک سے, اور جب وہ بالکل ڈرائی ہو جائے گا وہ اگین وہ بسکٹ کی طرح سے ہو جائے گا سارا دن, یا اگر نہیں سوکھے تو آپ اس کو, آپ جو اوپن ایریا میں گوشت ڈرائی کر رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر وہ ڈرائی نہیں ہوا ہے تو اس کو شام سے پہلے 5-6 بجے دوبارہ رکھیں گھر میں, تاکہ وہ شبنم میں دوبارہ سے وہ گیلا نہ ہو جائے, موئسچر نہ ہو جائے, جی موئسچر اس میں نہ ہو, اور دوبارہ نیکسٹ ڈے اگر اس کو ڈرائی کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو دوبارہ سے ڈرائی کرنے کے لیے پھر اسی جگہ لٹکائیں گوشت کو, اور انٹل کہ وہ بالکل کمپلیٹلی ڈرائی ہو جائے, اور وہ اس کو پھر آپ سیف جگہ کسی باکس میں ڈال کے, اور اب اس کی بھی حفاظت کرنی ہے, اس کو بھی ایسی گندی جگہ پہ نہیں رکھنا ہے کہ پھر بیکٹیریا اس میں کریٹ ہو جائے. اچھا, نمک سے آپ نے بتایا, تو نمک کا کیا طریقہ ہوگا؟ گوشت آپ کے پاس ہے جی, اب آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اگر وہ نمک لگا کے محفوظ کرنا چاہیں اس کا پروسیس کیا ہے پورا؟ وہ سمپل یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ گوشت جو آپ کے پاس آیا ہے تازہ قربانی کا گوشت ہے, اس کو اچھی طرح واش کر کے پہلے سکھائیں, سکھا لیں, سکھانے کے بعد پنکھے کے نیچے رکھ دیں. جی, اب سکھانے کے بعد اس میں سمپلی نمک لگائیں, اور نمک لگانے کے بعد اس کو جیسے میں نے طریقہ بتایا اس طرح سے اس کو سکھائیں. اور یعنی کسی جگہ پہ نمک رکھ دیا گیا اور اس میں نمک آپ ہاتھ میں لے کے مل سکتے ہیں, ہاتھ میں لگا کے, جی ہاتھ میں لگا کے کر سکتے ہیں. جی ہاں, اس کے لیے کتنا نمک ہو؟ اس ایک انچ کا اگر پیس ہے, 1 انچ کا گوشت کا, کتنا نمک؟ 1 انچ کا تو خیر نہیں ہو سکتا پیس, وہ تو بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا. ایونلی جو میں نے بتایا سائز, وہ لینتھ اس کی 6 انچ اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 1 سے 1.5 انچ ہوتی ہے. یہ پارچے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اس سے آئی تھنک کہ لیس دین ½ ٹی اسپون, لیس دین ایک آدھا چائے کا چمچہ. انفیکٹ وہ جو ہو رہا ہے نا, جو نمک لگایا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا نمک گوشت میں نہیں رہے گا. جب وہ ہینگ ہوگا تو اس کے ساتھ واٹر کے ساتھ وہ اس کے جو نمک کی سالٹی چیز ہے وہ ڈراپ ہوتی رہے گی, تو وہ نمک نہیں رہے گا بعد زیادہ, اور اسی سے بدبو پھیلے گی ماحول میں. ہاں یہ تو ہے, اتنی شدید بدبو آتی ہے جب یہ گوشت سکھایا جاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹو ٹالریٹ, نا. تو جی, تو وہ تو ہے, مگر وہ اب ان علاقوں میں یہ گوشت کو سکھانے کے لیے جو عمل ہوتا ہے یہ چھت پہ ہوتا ہے یا کسی اوپن ایریا میں ہوتا ہے, اور اس سے بچایا جاتا ہے. اب نمک لگا کے اس کو تھوڑی دیر پنکھے میں رکھیں گے نا اگر, تو یہ بدبو سے ذرا سا رہے گا دور. پھر اون میں اس کو آپ کر سکتے ہیں. جی, ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے ہے کہ گوشت دراصل بہت ضروری ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ فوری طور سے تو گوشت کھایا جا سکتا ہے, لیکن بعض اوقات گوشت میسر نہیں آتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ عرصے تک گوشت محفوظ رہے. اور ابن ماجہ ہی کی حدیث ہے کہ دنیا اور جنت کے رہنے والوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے. اس کا مطلب ہے کہ گوشت یہاں بھی ہوگا, جنت میں بھی ہوگا. اس کی اہمیت ہمارے سامنے ہے. فریزر میں کتنے عرصے تک گوشت محفوظ رہ سکتا ہے؟ کافی مہینوں تک رہ سکتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کتنا عرصہ ہونا چاہیے؟ ہم یہ سوچیں کہ اس کے بعد اب گوشت استعمال کے قابل نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی ایسی لمٹ تو نہیں ہے کہ اتنے سال, لیکن 1 سال تک بھی گوشت اگر آپ رکھیں تو وہ اسی کنڈیشن میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کی وہ کوالٹی نہیں رہتی ہے. اٹ کیپس لوزنگ اٹس کوالٹی. زیادہ دن رکھیں گے, کچھ ایسے انزائمز ہیں, کچھ ایسے جراثیم ہیں جو کہ لو ٹیمپریچر کے اوپر بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ سلولی 1 سال میں اتنا کام کر سکتے ہیں جو اگر آپ ہائی ٹیمپریچر پہ رکھیں تو اس پہ وہ کام کریں گے. جبکہ لائٹ لوڈ شیڈنگ وغیرہ بھی ہے, وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے. مطلب لائٹ جاتی رہتی ہے, ڈی فراسٹ ہوتا رہتا ہے, پھر فراسٹ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے تو کوالٹی اور بھی, بلکہ صحت مند بھی نہیں رہتا وہ گوشت نہ کھایا جائے. یعنی اندازاً کتنا 3 ماہ تک بہتر ہے؟ میرے خیال سے 2-3, میرے خیال سے 1-2 مہینے تک کھا لینا چاہیے, کیونکہ اس کی کوالٹی وہ نہیں رہتی گوشت کی جو فروزن گوشت ہوتا ہے. اور جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کچھ چیزیں اس میں سے ایسی ہیں جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں, وہ متاثر ہوتی ہیں. گوشت میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ پروٹینز ہیں اور فیٹس ہیں, کچھ مٹھاس اور کچھ سوڈیم ہے, پوٹیشیم, کیلشیم, میگنیزیم, فولاد, کاپر, فاسفورس, سلفر, کلورین جیسی قیمتی منرلز دھاتیں اس میں موجود ہیں, اور یہ انسانی جسم کی ضرورت ہے. انسان اسی امید پر گوشت کھاتا ہے کہ یہ سب کچھ اسے حاصل ہوگا, لیکن اگر 1 ماہ 2 ماہ گزر چکا ہو اور یہ چیزیں ان کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے, یہ انسانی جسم میں جانے کے باوجود
انسان کی کوئی مدد نہیں کرتی، تو ایسے گوشت سے احتراز کیا جائے۔ صحت مند گوشت وہی ہے کہ وہ روزانہ لیا جائے، روزانہ اس کو پکا لیا جائے، یا 2-4 دن 10 دن 1 ماہ تک ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو خشک کیا جاتا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں گوشت کو، جی یا آپ کے طریقے کے مطابق اگر خشک کیا جائے، یہ کتنا عرصہ ویلڈ اس کی صحت؟ میں نے بتایا نا 6 منتھ اس کو میکسیمم 6 ماہ تک کھایا جا سکتا اس سے زیادہ تک پھر وہ خود بھی نہ رکھے اس کو، جی جو بھی کھانے والے ہیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کو 3 مہینے میں ختم کر دیا جائے جو پریزرو کرا ہوا ہے گوشت۔